سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، من قبل کا آپ سے پہلے، الا مگر رجالا مرد، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، یعنی آپ سے پہلے ہم نے مرد ہی بھیجے۔ نوحی الیہم، ہم وحی کرتے تھے جن کی طرف، من اہل القری، بستی والوں میں سے۔ افلم یسیروا، کیا وہ نہیں چلتے پھرتے، فی الارض، زمین میں سیر نہیں کرتے، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین، کیا ہوا انجام ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ، اور البتہ آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں پر سورہ یوسف کا یہ اینڈ ہو رہا ہے، آخری آیات ہیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے صرف مرد ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، بستی والوں میں سے۔ تو اس میں ان لوگوں کی تردید بیان فرمائی، جیسے کہ مشرکین مکہ ہیں، کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کو کیا ہو گیا، کھانا کھاتے ہیں، بازار میں بھی جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے، ان کے نزدیک کہ ہمارے سامنے اللہ خود آ جاتا، یا اللہ ہمارے اوپر کوئی فرشتہ بھیجتا، ایک انسان کو اللہ نے کیسے رسول بنا دیا۔ اب یہ مشرکین مکہ کا بھی یہی نظریہ تھا، اور اس سے پہلے قوموں کا بھی بعد کا یہی نظریہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ اپنے نبیوں کہتے ہیں ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کہتے ہو ہم اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ہمیں وحی کر کے بھیجا، تم تو انسان ہو۔ یعنی ان کی چھوٹی عقلیں اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ ایک انسان منصب رسالت پر کیسے فائز ہو سکتا ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر انسان نہیں ہو سکتا ان کے بقول۔ حالانکہ پتھر کو رب مان رہے، مورتی کو رب مان رہے، مورتی کو، بت کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے نام کی نیازیں دے رہے ہیں۔ تو ایک پتھر، ایک مورتی کو رب ماننے والے ایک انسان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کہتے ہیں انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح انسان ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے یہ کہا آپ تو انسان ہیں، آپ تو بشر ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، لن نؤمن، ہرگز ایمان نہیں لیں گے، جہاں تک کہ آپ کے پاس سونے کے جو ہے محلات ہوں، باغات ہوں آپ کے پاس، آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا آپ جواب دیں هل كنت الا بشر الرسولا، میں تو انسان ہوں، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں اس طرح کا کام کروں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا، سورہ کہف ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15 پارہ، آگے فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، کہہ دیجئے اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے، لنزلنا، اور فرشتے چل پھر رہے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان کے اوپر رسول بھی فرشتے کوئی بنا کے بھیجتے۔ اب بظاہر ہے تم اولاد آدم ہو، تو اولاد آدم میں سے ہی پیغمبروں کو بھیجا جائے گا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی تردید جو کہتے تھے کہ رسول کیا ہو گیا ہے، تو ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے ان کو ایسا نہیں بنایا کہ یہ کھانا ہی نہ کھائیں، یعنی ہم نے جسد دیا ہے، اور انسان ہے، ان میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا من الناس، اللہ اپنے فرشتوں میں سے اگر کسی کو چنے اور رسولوں میں سے کسی کو چنے تو وہ اللہ خود چن لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی تردید فرمائی، تو فرمایا آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو ہی بھیجا رسول بنا کر، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔
دوسری تردید ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ کچھ عورتیں بھی نبیہ ہوئی ہیں، حالانکہ کوئی عورت اللہ نے نبی بنا کر نہیں بھیجی۔ عورتوں کو صدیقیت کا مقام ملا، جیسے کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم جو ہیں، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، وہ رسول ہیں، وَأُمُّهُ صدیقہ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں۔ نبیہ کوئی عورت نہیں ہوئی، کوئی عورت بھی نبیہ نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایک عورت نے، بعد کے ایک دور میں ایک عورت نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا اللہ نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، انا خاتم الانبیاء، اور قرآن نے خاتم النبیین کہہ دیا۔ مطلب یہ آپ کے بعد عورت ہے مرد ہے کوئی بھی ہے، نبی تو آ سکتا ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا صرف نزول ہوگا، وہ بھی رسول بنی اسرائیل کی طرف تھے، صرف وہ ایک حاکم بن کر آئیں گے، نئی رسالت، نئی کتاب، نیا دین کچھ بھی اب نہیں آئے گا۔ یہی قرآن، یہی حدیث، یہی دین، یہی شریعت محمدیہ قیامت تک کے لیے اب نئی وہی نہیں آنے والی۔ تو کوئی عورت ہے یا مرد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند فرما دیا۔ لیکن عورتوں کے لیے تو اسپیشلی یہاں پر تردید موجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا، آپ سے پہلے تو ہم نے مرد ہی بھیجے، یعنی رسول اللہ نے بھیجے ہی مرد ہے اللہ نے۔ اور کیونکہ ایک تو انہوں نے دعوت دینی ہوتی ہے، انہوں نے ہر جگہ پہ جا کر اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے مقابلے میں انہیں تکالیف بھی برداشت کرنا پڑتی ہیں، بعض اوقات جنگ کی صورت میں بھی، تو یہ عورت کے بس کی بات تو نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی رسول بھیجے، مردوں میں سے ہی بھیجے۔ عورتیں بڑی کامل گزری، ولی گزری، بڑی بڑی صدیقیت کے مقام پہ فائز ہوئی، صالحیت کے مقام پہ فائز ہوئی، لیکن اللہ نے کسی عورت اور خاتون کو نبی نہیں بنایا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے ہی بھیجے، ہم نے رجال، مرد بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے اور وحی کرتے ہیں۔ تو آگے فرمایا اللہ نے من اہل القریٰ، بستی والوں میں سے، بستی والوں میں سے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ افلم یسیروا فی الارض، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فینظروا، تاکہ یہ دیکھ لے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے قومیں گزر گئی جنہوں نے اپنے پیغمبروں کا کہا نہیں مانا، ان کا انجام کیا ہوا۔ قوم سمود، قوم عاد، آپ نے پیچھے پڑھا نا، سورہ اعراف کے اندر بھی پڑھا، اور اس سے پچھلی سورت کے اندر بھی آپ نے پڑھا، سورہ ہود کے اندر، کہ جن اقوام نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھی نیست و نابود کر دیا، ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان لوگوں کو بھی قوم عاد کے بارے میں معلوم تھا، قوم سمود کے بارے میں معلوم تھا، صالح علیہ السلام کے مدین کا ان کو علم تھا، اور ان کے آثار بھی موجود تھے، ان کی تباہی کے، ان کی بربادی کے۔ تو اللہ فرماتے کہ یہ لوگ زمین پہ چلتے پھرتے نہیں تاکہ یہ ان لوگوں کا انجام دیکھ لیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلا دیا اور قبول نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، ان کا انجام کیا ہوا دنیا کے اندر۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عبرت پکڑے، ان کا بھی انجام یہی ہو سکتا ہے، ان کا انجام بھی ہو سکتا ہے۔ اگر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا انجام بھی یہی ہوگا۔ وہ جیسے اس نے کہا تھا نا، اللہ نے قرآن مجید میں سورہ انفال میں فرمایا قل اللہم ان کان ھذا، اس نے کہا تھا اللہم ان کان ھذا والحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اللہ اگر یہ حق ہے جو پیغمبر لے کے آئے ہیں تو ہمارے اوپر بارش برسا پتھروں کی، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جب تک میرا نبی موجود ہے عذاب نہیں آئے گا، جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی ایک مہربانی تھی کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود جب تک موجود تھا عذاب ٹالے رکھا، وگرنہ جس طرح پہلی قوموں کو، قوم نوح کو اللہ نے غرق کر دیا پانی کے اندر، کسی کو چیخ نے آ کر لے لیا، کسی کے اوپر آندھی آئی، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور قوم عاد سمود جتنی بھی اقوام اور ملل گزری ہیں پیغمبروں کی نافرمان، اللہ نے ان کو دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو اس طرح ان کو بھی نشان عبرت اللہ رب العالمین بنا سکتا ہے۔ ان کی عبرت کے لیے یہاں پر فرمایا کہ چلتے پھرتے نہیں ہو تاکہ انجام دیکھ لو تم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا،
ہاں جو نیک تھے، جنہوں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، ان کا، جو لوگ تقوی والے ہیں، آخرت کا گھر البتہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ آخرت کا گھر، یہ دنیا تو کسی نے تکلیف سے گزار لی، کسی نے مشقت سے گزار لی، کسی نے آسانی سے، کسی نے تنگی سے، کسی نے امیری نے، کسی نے غریبی سے، کسی نے کس طرح گزار لی، گزر گئی۔ لیکن آخرت صرف انہی لوگوں کے لیے ہے، آخرت کا گھر، جنت، جنت کے محلات، نعمت ناز ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر متقین کے لیے بہتر ہے، باقی دوسرے لوگوں کو آخرت نہیں ملنے والی۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن دو آدمیوں کو لایا جائے گا۔ ایک وہ آدمی جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش عشرت والی، نعمت ناز والی زندگی گزار کے آیا، اور اس آدمی کو جہنم کے اندر صرف ایک لمحے کے لیے ڈال کے نکال لیا جائے گا۔ ایک لمحہ، جس آدمی کی دنیا کی پوری زندگی جتنی بھی اللہ نے اس کو عطا کی نعمت میں گزری ہے، کبھی دکھ تکلیف پریشانی مصیبت کوئی نہیں دیکھی اس نے، ہر دنیا کی مال دولت صحت ہر چیز موجود تھی، صرف آخرت کا، جو آخرت اور دنیا کو اگر آپ مقابل میں رکھیں تو آخرت میں صرف اس کو ایک لمحہ جہنم کے اندر ڈال کے نکال لیا، تو اللہ پوچھیں گے اس سے، بتاؤ تم نے کبھی کوئی سکھ چین دیکھا ہے؟ وہ ساری زندگی تو سکون سے گزار کے گیا ہوا تھا نا۔ وہ کہے گا ما مر بی من نعیم قط، اتنی تکلیف اس لمحے میں ہوئی ہے مجھے کہ ایسا لگتا ہے نعمت ملنا میرے پاس سے کبھی نعمت گزری نہیں، ایک سیکنڈ، ایک لمحہ میرے پاس سے کبھی نعمت ہی نہیں گزری۔ دنیا کی ساری زندگی عیش کرنے والا جہنم کے ایک لمحے سے پوری دنیا کی عیش و عشرت بھول جائے گا، اتنا سخت انجام ہے۔ اور جس کی ساری زندگی تکلیفوں سے گزری، ایک لمحہ اللہ جنت کا خوشگوار ماحول اس کو دکھا کے باہر لے آئیں گے، پوچھیں گے بتاؤ دنیا میں تمہیں تکلیف دکھ، کہتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف کا تو پتہ ہی نہیں، احساس ہی نہیں، تکلیف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، دکھ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں چاہے تم اہل ایمان کے اوپر ظلم و ستم کرو، الزام لگاؤ، جو مرضی کر لو، دکھ تکلیف سے یہ اپنی زندگی گزار لے، لیکن وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کا گھر ان کے لیے بہت بہترین ہے۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔